بطخ کے بدصورت چوزے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور چمکدار صبح تھی۔ بطخ نے انڈے دینے کے لیے دریا کے کنارے اپنا گھونسلہ بنایا ہوا تھا جس میں بیٹھ کر وہ انڈے دے سکے۔ اب بطخ نے انڈے دے دیے تھے۔ بطخ نے 5 انڈے دیے جس میں سے ایک انڈا بالکل ہی مختلف تھا۔ بطخ نے جب ان انڈوں میں سے اس انڈے کو دیکھا تو وہ بہت ہی حیران ہوئی، لیکن وہ یہ سوچنے لگی کہ کیا پتہ اس میں سے ایک خوبصورت بچہ نکل آئے۔ وہ بطخ تھوڑی سی پریشان تھی، لیکن وہ اپنے انڈوں پر بیٹھ گئی۔ اب ایک بہت ہی خوبصورت اور اچھی صبح، جبکہ انڈے بالکل تیار ہو چکے تھے کہ ان میں سے بچے نکل آئیں، اچانک انڈوں نے ٹوٹنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے انڈوں میں سے بچے نکلنا شروع ہو گئے۔ مادہ بطخ یہ دیکھ کر بہت ہی خوش تھی، لیکن وہ ایک بات سے بہت حیران تھی کہ 4 انڈوں میں سے تو چوزے نکل آئے تھے، لیکن ایک انڈا ابھی بھی ویسے کا ویسا تھا۔ مادہ بطخ بہت ہی پریشان ہوئی اور کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے یہ تھوڑی دیر بعد نکلے گا اس میں سے بچہ۔ چلو کوئی بات نہیں، میں اس کے اوپر بیٹھ کر پھر سے کوشش کروں گی۔ اب مادہ بطخ نے اپنے بچوں کو ایک طرف کیا اور دوبارہ سے اس انڈے پر بیٹھ گئی اور پوری گرم جوشی کے ساتھ اس انڈے کو گرم کرنا شروع ہو گئی، اور ساتھ ساتھ مادہ بطخ یہ بھی سوچتی رہی کہ پتہ نہیں کیوں کہ اس میں سے بچہ نہیں نکلا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو بچہ ہو یہ میرے تمام بچوں سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اب کیا ہونا تھا؟ ایک نئی صبح ہوئی جس میں بہت ہی تیز دھوپ تھی اور انڈے میں سے کچھ آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ آہستہ آہستہ انڈے کا کھول ٹوٹا اور ایک بدصورت سا بچہ نمودار ہوا، تو مادہ بطخ اس کے قریب آئی اور دیکھ کر حیران ہونے لگی کہ یہ بچہ ان 4 بچوں سے بالکل مختلف ہے۔ مادہ بطخ سوچنے لگی کوئی بات نہیں، شاید یہ بڑا ہو کر بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اب مادہ بطخ اپنے بچوں کو لے کر روزانہ دریا پر جاتی اور وہاں پر نہاتی، لیکن مادہ بطخ کو ایک طرف یہ فکر ضرور ہوتی کہ یہ بچہ لگتا میرے بچوں جیسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ کسی اور کا بچہ تو نہیں، لیکن مادہ بطخ یہ سوچتی نہیں نہیں یہ میرا ہی ہے۔ تو اب مادہ بطخ روزانہ ان کو دریا کے کنارے لے کر جاتی، لیکن پھر بھی وہ اسی سوچ میں گم رہتی۔ بطخ کے 4 بچے جو ایک جیسے تھے وہ اس بدصورت بچے سے بالکل نفرت کرتے تھے، وہ اس کے ساتھ کھیلنا بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ چاروں بچے پانی میں جاتے اور اپنے اس بھائی کے ساتھ بالکل بھی کھیلنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ہر کوئی کہتا ہم تمہارے ساتھ کھیلنا پسند نہیں کرتے، تم بہت ہی بدصورت ہو۔ تو وہ بیچارہ بہت ہی پریشان ہوتا اور کہتا یہ تو میرے ساتھ بالکل بھی تمیز سے پیش نہیں آتے۔ تو دوسرا کہتا ہاں ہاں ہم تمہارے ساتھ کھیلنا بالکل بھی پسند نہیں کرتے، تم کتنے بدصورت ہو، تم ہمارے بھائی نہیں۔ تو آخری والا کہتا کہ نہیں نہیں ہم تمہارے ساتھ کبھی نہیں کھیلیں گے، تم تو بہت بدصورت ہو۔ اس طرح سب اس بچے کا بہت ہی زیادہ مذاق اڑاتے۔ اب وہ بیچارہ اپنی شکل کو پانی میں دیکھ رہا تھا اور بیچارہ پریشان ہو رہا تھا۔ اب اس نے اپنے خاندان کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب وہ جنگل میں جا رہا تھا اور باہر کا موسم بھی آ رہا تھا، بہت تیز برف پڑنا شروع ہو گئی۔ اب وہ بیچارہ بچہ گرم جگہ ڈھونڈنے کے لیے نکل گیا جہاں پر کھانا بھی میسر ہو۔ کرتے کرتے وہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ گیا اور بہت زیادہ برف پڑنا شروع ہو گئی۔ اب وہ بہت ہی زیادہ پریشان تھا کیونکہ برف اتنی موٹی تھی کہ وہ جس کے بھی سر پر پڑتی تو اس کا سر پوری طریقے سے چکرا جاتا تھا۔ اب وہ بچہ کسی اور بطخ کے خاندان کے قریب پہنچا تو وہ بطخ کے بچے اور بطخ کہنے لگے ابے یہ کون سا بدصورت سا بچہ ہے، چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اب وہ بیچارہ وہاں سے بھی چلا گیا۔ اس کے بعد وہ مرغیوں کے قریب پہنچا، لیکن مرغیوں کے چوزوں نے اس کو چونچ مارنا شروع کر دی اور مرغی نے اس کو دھکے مار کر باہر نکال دیا اور کہنے لگی چلے جاؤ یہاں سے۔ اب وہ بیچارہ بچہ روتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور تھوڑی دوری پر جانے پر اسے ایک کتا نظر آیا۔ کتے نے اسے سونگھا اور کتا بھی وہاں سے چلا گیا۔ بیچارہ بطخ کا بچہ بہت ہی پریشان ہوا اور سوچنے لگا میں کتنا بد نصیب ہوں، مجھے تو کتے نے کھانا بھی پسند نہیں کیا۔ اب وہ بطخ کا بچہ جنگل سے باہر نکل گیا اور کھیتوں میں پہنچا۔ جیسے وہ کھیتوں میں پہنچا تو ایک کسان نے اسے اٹھا لیا اور اپنے بیوی بچوں کے پاس لے گیا اور اسے اپنے گھر میں رکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ وہاں پر خوش تو تھا، لیکن وہاں پر ایک بلی بھی رہتی تھی جو اس کو بہت ہی زیادہ تنگ کیا کرتی تھی اور ہمیشہ اسے کھانے کی طاق میں رہا کرتی تھی۔ اب بیچارے کو کسان کا گھر بھی چھوڑنا پڑا اور وہ وہاں سے مایوس ہو کر چلا گیا۔ اب جیسے ہی وہ راستے میں پہنچا
تو اس نے آگے جا کر جنگل میں ہی رہنا شروع کر دیا۔ اب کچھ سالوں بعد بہت ہی زیادہ اچھا موسم آ گیا اور پھول کھل گئے تھے۔ وہ بطخ کا بچہ نہیں تھا، وہ سارس کا بچہ تھا۔ وہ بڑا ہو چکا تھا۔ اب وہ دریا کے قریب پہنچا تو پانی کو دیکھ کر وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوا۔ اب اس نے سوچا مجھے پانی میں جانا ہی ہوگا۔ پانی میں جانے سے پہلے اس نے پانی میں اپنا عکس دیکھا تو سامنے اس کو ایک سارس مادہ نظر آئی۔ اب اس کے دل میں سارس مادہ کے لیے بہت ہی زیادہ پیار نمودار ہو گیا تھا۔ اس نے کہا میں تو اس سے شادی ہی کروں گا۔ اب اس نے پانی میں اپنا عکس دیکھا تو وہ اب بدصورت نہیں رہا تھا، بلکہ وہ تو ایک سارس کا بچہ تھا، اور سارس نے غلطی سے انڈا ان بطخ کے گھونسلے میں دے دیا تھا، اور بطخ نے اسے پیدا کیا، اور بطخ کو پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ میرا بچہ نہیں سارس کا بچہ ہے۔ اب سارس اس مادر سارس کے قریب گیا اور کہنے لگا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب دونوں نے شادی کر لی۔ اب وہ دونوں سارس اور سارس مادہ خوشی خوشی زندگی بسر کرنے لگے، اور اس طرح وہ بدصورت بچہ اب ایک خوبصورت سارس میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں۔ ہم آپ کے لیے نئی ویڈیوز بنائیں گے۔